السلام علیکم، ویلکم ٹو بجٹ ایک جائزہ ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، ہمارا بجٹ جو ہے وہ 12 جون کو پیش ہوگا نیشنل اسمبلی میں. ابھی یہ نہیں پتہ کہ کون پیش کرے گا کون نہیں کرے گا، مگر اس بجٹ کی ایک یہ خاصیت ہوگی کہ اس میں 2 بیسک کنسٹرینٹس ہیں. نارملی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنسٹرینٹس ہیں وہ ہوتی ہیں ریونیو کی جنریشن کی ہوتی ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ کی ہوتی ہیں، اوور ایسٹیمیشن آف ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. بٹ اس سال ایک اور کنسٹرینٹ ہے اور وہ ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اور یہ ہمیں نہیں پتہ کہ ابھی تک ابھی نیگوسیشنز جاری ہیں اور رپورٹس فلٹر آؤٹ کر رہی ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے کہ جو پہلے کی کنڈیشنز تھیں اس میں بہت کم رد و بدل ہوگا، اور وہ امپلیمنٹ اگر نہیں کرے گی گورنمنٹ تو پھر یہ جو پروگرام تھا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا وہ لیپس ہو جائے گا یا سسپینڈ ہو جائے گا. آج ہم نے دعوت دی ہے بزنس ریکارڈر کے بیٹ رپورٹرز کو کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا ان کے کیا ایکسپیرینس ہے جو وہ روزانہ جا رہے ہیں منسٹریز میں، ڈپارٹمنٹس میں، وہ کیا چیز ان کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ اس میں کیا کیا بیسک کمپوننٹس ہوں گے. آئی اسٹارٹ دا پروگرام ود سہیل سرفراز. ہی از دا چیف رپورٹر آف بزنس ریکارڈر اسلام آباد، اور یہ ان کی بیٹ جو ہے بڑی وہ میرے تو خیال میں مشکل ہے. ایس سی سی پی ہے، ایف پی آر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، ساتھ ان کے بہت سینئر رپورٹر ہمارے ہیں مشتاق گھمن صاحب جو کہ پاور سیکٹر کرتے ہیں، انڈسٹری کرتے ہیں. آئی اسٹارٹ ود یو سہیل صاحب. واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو بجٹ ہے یہ بیسڈ آن جو یہ گورنمنٹ کرتی رہی ہے اور حفیظ شیخ صاحب کرتے رہے ہیں فار دا لاسٹ ایئر، واٹ ڈو یو تھنک یہ بجٹ کس طرف جائے گا ان ٹرمز آف ٹیکسز؟ جی بالکل، جو بجٹ کی ایکسرسائز ہے وہ اس وقت ایف بی آر میں اپنی پیک پہ پہنچ چکی ہے. کنسلٹیشن پروسیس ہو گیا اور اب ایف بی آر اپنی پروپوزلز کو فائنل جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کر کے جو ہے وہ لا رہا ہے. جو اس وقت ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ ٹیکسز جو کہ اس وقت جو ہے وہ ڈویزیبل پول کا حصہ نہیں ہے، وہ اور ڈویزیبل پول خواتین حضرات جسٹ ٹو ایکسپلین، ڈویزیبل پول وہ ٹیکسز ہیں جو کہ شیئر ہوتے ہیں بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونسز، اور شیئر میرے خیال میں 57.5% پروونسز کا ہے اور ریمیننگ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، جس پہ بڑا پھڈا ہو رہا ہے آج کل. بٹ اینی وے، جی بولیے. تو جو ہے جو پروپوزلز بن رہی ہیں اس میں جو ہے وہ ایسے جو ہے ٹیکسز کے جو جیسے سیلز ٹیکس ہے اس کا ریٹ انہوں نے 17% جو کہ ڈویزیبل پول ٹیکس ہے، کا ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، کسٹمز ڈیوٹی، یہ تینوں اس کا حصہ ہیں. انکم ٹیکس نہیں ہے، انکم ٹیکس از ناٹ پارٹ آف دا ڈویزیبل پول. سیلز ٹیکس میں جو ہے وہ اس وقت میکسیمم پروپوزلز وہاں پہ ریونیو کی بن رہی ہیں. کسٹمز ڈیوٹی سائڈ پہ جو ہے وہ ٹوٹل ریلیف کی پروپوزلز بن رہی ہیں، اور جو ابھی تک پروپوزلز which means that the revenue for the provinces is going to decline maybe. exactly اس میں اب اور بڑھا رہے ہیں. آپ کا خیال میں دیکھیں ابھی ریسنٹلی پیٹرولیم لیوی کتنی بڑھا دی ہے جی، اور وہ کتنا بڑھائی تھا، 30 روپے تک لے گئے ہیں. 30 روپے تک لے گئے تھے. What do you think are the chances کہ یہ گورنمنٹ کہے کہ وہ جو لمٹ تھی نا 30% جی تو وہ 30 روپے پر لیٹر کی، تو اب آپ کے خیال میں کیا چانسز ہیں اس کو بڑھانے کی؟ دیکھیں اگر یہ ابھی 23.7 پر لیٹر سے جو ہے پیٹرولیم لیوی کو بڑھا کے، بٹ واٹ آر دا چانسز آف دیم سے بڑھا دیں؟ وہ جو اپر لمٹ 30 تھی نا، جی وہ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ تھی کہ 30 روپے سے زیادہ نہیں لگا سکتے، وہ اس کو ریز کرنے کا کوئی بات ہو رہی ہے ایف بی آر میں؟ دیکھیں وہ اس ایف بی آر جو ہے وہ اس پہ جو پیٹرولیم کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے اس کو بڑھانے کی بات جو ہے وہ وہاں پر جو ہے پروپوزل تو چلی تھی، لیکن کیونکہ ابھی ڈیڈ ہو گئی وہ، جی وہ، اور بیکاز وہ پھر پروونسز کو چلا جائے گا نا، اس پہ اتنا فوکس نہیں. اور اسی طرح ایک اور پروپوزل یہاں پہ جو ہے وہ کافی انہوں نے اس کو بھی کوشش کی کہ جی کوئی ویل ٹیکس ٹائپ کی کوئی فارم لائی جائے جو کوئی ون ٹائم انڈسٹری، اور اسی وجہ سے اس پروپوزل کو بھی فائنانس لیول پہ ڈراپ کیا گیا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں، آپ کہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارا بہت زیادہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس سال بڑھی ہے، کس طرح بڑھی ہے؟ ایگزسٹنگ ٹیکسز بڑھے ہیں کہ کوئی نئے ٹیکس وائڈن ہوا ہے ٹیکس میں؟ دیکھیں جولائی مئی کی اگر کلیکشن کو اگر آپ پچھلے اس سے کمپیئر کریں تو صرف 7.7% کی گروتھ ہے ریونیو میں. تو جو ٹیکسز جو ہے جولائی کون سی؟ جولائی 2019-20 فسکل ایئر، جولائی ٹو مئی، جو جولائی ٹو مئی تو خیر ابھی ختم ہو گیا ہے، اس کا بھی ڈیٹا آ گیا. جی اس کا آگے تو اس میں صرف 7.7% کی بٹ وہ جو قریب تھا وہ میرا خیال میں دیٹ واز بیسکلی بیکاز آف دا
because of the COVID-19, ورنہ جی. would have been much more. But آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ existing taxes بڑھائے ہیں, اس پہ زیادہ فوکس تھا. انہوں نے جو نمبر آف ٹیکس پیئرز بڑھائے اس سے یہ اتنا ریونیو نہیں جنریٹ کر سکے, کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگوں نے فائلرز بننے کی ایگزسٹنگ ٹیکسز کو زیادہ بڑھا کے انہوں نے اپنا ریونیو بڑھایا, ناٹ بائی وائڈنگ دا ٹیکس. آئی کم ٹو گھمن صاحب. گھمن صاحب آپ بتائیے گا کہ انڈسٹری جو ہے اس کے بالکل ختم ہو چکی ہے, وہ آپ بتائیے گا کہ یہ ڈڈ کووڈ ٹیچ اس اے لیسن, کیونکہ جو انفارمل سیکٹر تھا وہی ابھی پرفارم کر رہا ہے, بیکاز وہ جو آرگنائزڈ فارمل سیکٹر تھا وہ تو پرفارم نہیں کر رہا. تو از دیر اے لیسن لرنڈ ان ٹرمز آف برنگنگ اٹ انٹو دی ٹیکس نیٹ, ڈو یو تھنک؟ دیکھیے پاکستان میں انفارمل جو اکانومی ہے, جو سیکٹر ہے, اس کا ایک بہت بڑا شیئر ہے اکانومی کے اندر, مگر ابھی پیرلل اکانومی ہے, مگر ابھی تک کہ ان کے پاس پتہ نہیں اس طرح کوئی ایسٹیمیٹس دیں, کیونکہ پچھلے سال جب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی تو میں نے سوال کیا تھا حفیظ شیخ صاحب سے کہ جی یہ بتائیں کہ اس کا کتنا شیئر ہے اس میں, تو انہوں نے کہا جی ابھی تک تو ہمارے پاس نہیں ہے. فائنانس منسٹری کو کہا کہ نیکسٹ ایئر جو آپ اکنامک سروے دیں اور اس کے اندر یہ دیں, آپ پوچھیں گے سوال میں. تو ابھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمل اکانومی نے ہی اس وقت جو ہے اکانومی کو چلایا ہوا ہے. ہماری اکانومی کو جو دھکا دے رہی ہے وہی دے رہی ہے. فارمل اکانومی تو اس وقت تقریباً بند ہے, ساری انڈسٹری بند ہے. اوکے, آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم, بٹ آئی وانٹ ٹو کم ٹو دی ادر بیسک تھنگ کہ جو آئی ایم ایف ہے, جو اور ملٹی لیٹرلز ہیں, جو بائی لیٹرل اسسٹنس ہمیں آتی ہے, دے آل انسسٹ کہ دو ہمارے جو سیکٹرز ہیں پور پرفارمنگ ہے. ایک ٹیکس سیکٹر ہے, دوسرا پاور سیکٹر ہے. پاور سیکٹر کے بارے میں بتائیں, کوئی امپروومنٹ آپ کو نظر آئی اس سال؟ پاور سیکٹر جو ہے وہ ان کے دعوے تو بہت ہیں, لیکن ہمیں جو آن گراؤنڈ بھی کچھ نظر نہیں آ رہا, اور نہ کوئی کتنا ہو گیا سر؟ سرکولر ڈیٹ تو اس وقت 2 ٹریلین کراس کر چکا ہے. انہوں نے کیا انہیریٹ کیا تھا؟ ان کا کوئی میرے خیال میں 1.1 یا 1.2 ٹریلین تھا. تو انہیریٹ کیا تھا انہوں نے 2018 میں اگست جی, میں. تو تقریباً 800-900 ارب جو ہے انہوں نے اس میں ایڈ کیا ہے, اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں. مگر آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو جو ہے ان کے ہمارے جو اپنا لاسز ہیں بالکل اسی طرح ہی ہیں. ہماری جو ریکوری ہے وہ بھی بالکل معمولی سانس میں وہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں. اگر ریکوری اتنی اچھی ہو تو اور لوگوں تو پھر ان کو روز بینکوں سے پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی 200 ارب دیا ہے, پھر 43 بلین مانگا تھا, اس میں 23 ارب انہوں نے اپروو کیا. 100 اور کے لیے چلے ہوئے ہیں, کیونکہ سیکٹر تو چل ہی نہیں رہا نا. تو یہ ان کے پاور سیکٹر میں کچھ بھی نہیں ایسی پرفارمنس نہیں ہے, کیونکہ اگر اتنی اچھی ہوتی ہے, جو ہماری اطلاعات ہیں کہ جو اتنی کیبنٹس میٹنگز ہو رہی ہیں آج کل, اس میں جو عمر ایوب صاحب وزیر ہیں پانی میں بجلی کے اور پیٹرولیم کے, ان کی ہر دفعہ کلاس ہوتی ہے, اور ہر دفعہ جو ہے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس بتائیں. تو پرفارمنس کلاس لینے کا کیا فائدہ جب کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا. مطلب اٹس بین آلموسٹ نیرلی 2 سال, مطلب اگست میں 2 سال ہو جائیں گے ان کی گورنمنٹ کو. سو دس از ایکسٹریملی اپالنگلی بیڈ. اور فائنلی وہ جو آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا کوئی آپ کو پلان نظر آ رہا ہے ٹو گو, بیکاز آئی ایم ایف از ویری ایڈمنٹ کہ آپ جو آپ کے جو تھے اسٹرکچرل بینچ مارکس اینڈ لاٹ آف دیم ہیو ٹو ڈو ود دا پاور سیکٹر, وہ آپ نے اچیو کرنے. پلان ان کا یہی ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایک سٹوری کی بھی تھی کہ جو PHPL کے جو لونز 800 ارب کے ہیں, وہ جو ہے یہ GOP جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان اپنے لونز میں ڈالے گی. اس دفعہ انہوں نے اپنے لون یعنی کہ بجٹ میں وہ ریفلیکٹ ہوگا. بجٹ میں اس دفعہ اس بجٹ میں 136 بلین انہوں نے بھی ڈال دیے ہیں. 136 بلین ڈال دیے ہیں, کچھ اگلے سال کر کے تو وہ کریں گے. تو اگر پرفارمنس اچھی ہو تو پھر تو یہ ضرورت نہیں نہ کرنے کی. ٹھیک ہے, ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے. خواتین و حضرات پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہمارے پاس سکندر صاحب ہیں, سکندر شاہین صاحب, جو کہ احساس پروگرام جو کہ سگنیچر پروگرام ہے پرائم منسٹر عمران خان کا, وہ ان کی بیٹ ہے. اور نصرت نظر ہیں جو ڈیفنس میٹرز کو دیکھتی ہیں. I'll start with you. جی احساس پروگرام میں تو بہت زیادہ اسپیشلی پوسٹ کووڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس کی کوئی ہمیں بتائیے.
جی اس کا جو لاسٹ ایئر بجٹ تھا وہ انڈر بسپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا وہ 120 بلین تھا، جس میں سے 118 ارب جو ہیں وہ ڈسبرس کیے گئے تھے. لیکن اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چونکہ احساس پروگرام انہوں نے لانچ کیا تھا تو انڈر کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے 180 بلین انہوں نے مختص کیے تھے احساس پروگرام کے تحت، اور بسپ کو زیرو پہ لے آئے تھے. تو اس میں ابھی اسپینڈنگ کے مسائل ہیں، جس طرح ابھی جو فرسٹ IMF ریویو تھا جس میں دسمبر میں غالباً ہوا، دسمبر 2019 میں. جی بالکل. تو اس میں فرسٹ ٹائم ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اس میں جو اسپینڈنگ تھی بسپ کے تحت وہ اٹ واز سوشل ڈیولپمنٹ، جو سوشل ڈیولپمنٹ 1% تھی. تو اس پہ 1% آف دا بجٹڈ اماؤنٹ، جو ٹوٹل بجٹڈ اماؤنٹ تھی. تو اس پہ پھر IMF کو کافی کنسرن بھی تھے، تو یہ ہماری گورنمنٹ نے پلیج کیا تھا کہ جی ہم اس کو بڑھائیں گے، اور اس کو ان کو ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ جتنا کہ ہم بجٹڈ ہے. تو ابھی لیکن اس میں پرابلمز کافی آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فوکس ان کا جو اپیرنٹلی ہے وہ لیبر، جو جاب لیس لوگ ہیں جن کا جو روزگار افیکٹ ہوا ہے، جو پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں. مگر وہ تو دے چکے ہیں نا، وہ جو بسپ کے جو بینیفیشری تھے، جو سروے ہوا تھا دسمبر میں کمپلیٹ، اس میں تو وہ ریلیز کر چکے ہیں. کتنا کر چکے ہیں؟ جی وہ اس کا کوئی 60 کوئی وہ جو انہوں نے کہا تھا 12,000 فار دا پور اینڈ دا ولنریبل، جو کہ آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہے. جی وہ اس میں ابھی کوئی میرے خیال ہے میجر اماؤنٹ تو ہو گئی ہے، ٹوٹل آؤٹ آف 144 بلین کے قریب. ہاں ایز آف ٹمارو یہ بٹ کوئی یہ جو تھا جس کی وجہ سے پرائم منسٹر خان جو ہیں وہ کہتے تھے کہ میں نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا، میں نے بیکاز یہ بھوکے مر جائیں گے جو ڈیلی ویجز ہیں. ان کے لیے کیا کیا؟ اس کی بھی اب یہ رپورٹ صاحب ہمیں آ رہی ہیں کہ جو ہم لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے، ہم نے ڈفرینٹ پلیسز میں بھی دیکھا ہے کہ سرویز بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ایکچوئل جو ہے جو لیبرز جو اس سے افیکٹڈ ہیں ان کی تعداد، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بڑے پرابلمس ہو رہے ہیں، اور رجسٹر نہیں ہے، ان کے پاس موبائل فون پہ ایکسیس نہیں ہے. پھر ان کا ساری پروجیکشن کا زور تھرو سوشل میڈیا ہے، اور جو لیبر ہیں ان کی تو ایکسیس ہی نہیں ہے جو ڈیجیٹل میتھڈالوجی ہے اس میں. تو اس قسم کے مسائل ہیں. ان کو ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیٹیگری 4 میں 60 لاکھ، پہلے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو کے لیے 144 بلین مختص کیا گیا تھا. ابھی اس میں 60 لاکھ ایڈ کر کے انہوں نے کوئی 1 کروڑ 80 لاکھ فیملیز کا یہ ہے کیٹیگری 12,000 یہ ون ٹائم اسسٹنس ہے، یعنی 4,000 ایک مہینے کی، 3,000 ایک مہینے کی 4 مہینے کے لیے ہے تو 12,000. بٹ یہ پرابلم آپ کا خیال میں ہوتی نظر آپ کو آتی ہے کہ یہ جو جن کو جو اسسٹنس دے رہے ہیں ان لوگوں کو، وہ 12,000 شاید 3 مہینے کے لیے کافی نہ ہو، بیکاز انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے، بٹ اٹس اسٹل ناٹ، بیکاز پروڈکٹیوٹی بہت کم ہو گئی ہے نا بیکاز آف دا کووڈ-19. جی بالکل، یہ ٹیمپریری تو مطلب اگر 12,000 میں اوکے آلرائٹ. آئی کم ٹو نزت. آپ بتائیے گا کہ ڈیفینس کے بارے میں کیا ایشوز ہیں، کیا پروپوزل بھیجی ہے ملٹری نے یا ڈیفینس نے کہ کتنا بجٹ ہونا چاہیے؟ اس لیے جو ملٹری نے پروپوزل بھیجی ہے وہ ہے 20% انکریز انہوں نے کلیم کیا ہے، جو کہ اراؤنڈ 63.67 بلین، جی 63.67 بلین بنتا ہے، اور اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ 5% آف GDP یہ بن رہا ہے اماؤنٹ. نہیں، اس میں سب آ جاتا ہے، سیلریز بھی، راشن بھی، میڈیکل بھی، اور جو آرم اینڈ ایمونیشن ہوتے ہیں ان میں ان کی ڈفرینٹ پرسنٹیج ہوتی ہے، لائک 69% ہوتی ہے، اس میں پیز اینڈ الاؤنسز ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے باقی پرسنٹیج میں جی. اور اس کا جو کیونکہ لاسٹ ایئر جو ہے انہوں نے جو ہائی اپس تھے لائک 21-22 گریڈس تھے، انہوں نے کوئی انکریز نہیں ڈیمانڈ کیا تھا، جبکہ جو بریگیڈیئر تک کے لیول کے تھے پرسنلز تھے جی وہ انہوں نے کیا تھا لائک 5%، اور جو لوور رینکس تھے انہوں نے کیا تھا 10% انکریز کلیم کیا تھا. اب یہ 20% کہہ رہے ہیں، جو کہ لگتا نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا وہ کر پائیں گے. اپیرنٹلی IMF کی خبر آئی ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ بلکہ کم کرو سیلریز کو، 1% کٹ کرو
اور کیونکہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کیونکہ انفلیشن ہو رہی ہے اور ڈیمانڈ تو سب کی لیجیٹمیٹ ہے, بٹ دا پرابلم از کہ ود دا پرائیویٹ سیکٹر ٹوٹلی بالکل ختم ہوا ہوا ہے, اسٹائفل ہوئی ہوئی ایکٹیویٹی, تو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ بہت زیادہ جاب لاسز ہوئی ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے جو خواتین حضرات, یا آپ کے فیملیز میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے جو ہیں انہوں نے پے کٹس لیے ہیں, یو نو, سو اور 1% کا پے کٹ نہیں لیا, کچھ 15-16% کا منیمم لیا ہے لوگوں نے. تو سو دس وڈ بی ڈیفیکلٹ فار دا گورنمنٹ ٹو میٹ. ایگزیکٹلی, یہ اٹ ساؤنڈس ٹو بی. But given our security concerns, do you think it is likely that the government will support this? مطلب اور کاٹے گی, یہ نہیں کاٹے گی؟ نہیں, پروبیبلی اتنا 20% تو نہیں کر سکے گی, لیکن یہ ہے کہ کچھ منیمل جو ان کا ہے وہ کریں گے, کیونکہ ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈرس دونوں اس وقت آکوپائڈ ہیں. مطلب جو آرمی ہے کانفلکٹ ہے, کانفلکٹ دونوں بارڈرز پہ ہے, دونوں ایشوز ہیں, سیکورٹی تھریٹ ہے. خواتین حضرات, وی ٹیک اے شارٹ بریک ہے, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہمارے پاس طاہر امین صاحب ہیں جو بجٹ کے جو ڈیٹ سروسنگ ہے, کتنا لونز ایکوائر ہے وہ کرتے ہیں, اور ساتھ ٹیکسٹائل سیکٹر بھی آپ کرتے ہیں. ساتھ وسیم اقبال صاحب ہیں جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ان کی بہت گہری نظر ہے, اور وہ اینڈ واٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس از اے کویسچن آئی کیپ آسکنگ ہم بیکاز دیر از نو بزنس آن گوئنگ, اور وہ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں. تو آئی اسٹارٹ ود وسیم صاحب. جی وسیم صاحب, یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور کس طرف جا سکتی ہے ود کووڈ-19؟ فی الحال تو کہیں جاتی نظر نہیں آتی, کیونکہ نہ آتی نظر آتی ہے نہ جاتی نظر آتی ہے. اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. بٹ اس سے پہلے بھی RLNG جو تھا وہ میرے خیال میں نواز شریف کے وقت جب وہ پرائم منسٹر تھے, 2-3 سال کی بات ہے جب وہ یہ بات ہو رہی تھی, اور اٹ نیور گاٹ آف دا گراؤنڈ. ویسے آپ کی بات صحیح ہے کہ کووڈ-19 نہ بھی ہوتا نا تو پھر بھی یہ نہ کر پاتے اس کے اندر. اب جو 150 بلین انہوں نے رکھا تھا اس سال اس فائنینشیل ایئر کے لیے, اسی کو یہ آگے فارورڈ کر رہے ہیں نیکسٹ ایئر کے لیے. اور پہلے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی جولائی کے اینڈ تک جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا کورونا. تو اس کے بعد جو ہے نا بائی اینڈ آف اگست جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا 6 اس میں 6 اینٹیٹیز تھی اور 28 پراپرٹیز تھی. But do you think that the climate is conducive for that? مطلب اگر آپ پچھلا سال دیکھیں تو کووڈ سے پہلے بھی تو کلائمیٹ تو بڑی خراب تھی. nobody was willing to invest. یہ جو کنٹریکشنری مانیٹری اور فسکل پالیسیز تھیں جو ایگریمنٹ ہوئی تھی ود دا فنڈ, وہ تو کوئی بھی کہیں nobody was willing to come. یہ اس کے اندر اگر آپ IMF کی رپورٹ دیکھیں اس کے اندر جو ہے 3 کوارٹرلی جو ہے تھی پروجیکشن, وہ پری کووڈ وہ بھی کچھ نہیں تھا. اس کے بعد جو لاسٹ کوارٹر اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے, اور وہ پروجیکشن یہ کہہ رہے کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر اس کے اندر بھی کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی اس کے اندر. IMF کی یہی پروجیکشن ہے کہ نہیں ہوگی, بٹ آئی ہیو اے اسٹرانگ فیلنگ کہ ہمارے آفیشیل صاحب اس کو ایڈ کر دیں گے. اچھا, دوسری بات جو آپ یو ور دا بٹ آف کوائٹ اے فیو جوکس ان دی آفس ایز ویل, وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو تھا وہ کیا انہوں نے ورلڈ بینک نے ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر وہ کروا دیا. جب بزنس ہی نہیں ہو رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سروے انہوں نے کس طرح کروایا. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جو زیادہ چیزیں وہ امپلیمنٹ کرنی ہے, ریگولیٹری فریم ورک انہوں نے ہٹا دیا تو انہوں نے کہا بھائی واہ اب تو بہت اچھا ہو گیا. نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. ایک چیز انہوں نے چینج کیا کہ ایک پھر دوبارہ ایک چیئرمین جو لے کے آیا, جو شوکت خانم چینج ہو گئے ہیں ادھر, ابھی تقریباً 3 سے 4 ہو چکے ہیں اس میں. ماشاءاللہ کہیں گے نا جی ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات ہے یہ جو شوکت خانم, اور پرائیویٹائزیشن تو شیخ صاحب نے رکھ لی ہے, حفیظ شیخ جو ہے. ہاں جی, وہ CCOP سارے ڈیسیژن CCOP میں ہوتے ہیں, تو وہ بس انہوں نے سائن کرنے ہوتے ہیں جو PC بورڈ جو ہے اس میں. یس آف کورس اس میں. تو باقی اگر پرائیویٹائزیشن کمیشن سے آپ واٹ اباؤٹ پیٹرولیم بھی تو آپ کرتے ہیں. پیٹرولیم میں اب مسئلہ یہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ شارٹیج ہوئی ہے اس کے اندر. اب وہ ریفائنریز والے کہتے ہیں کہ شارٹیج نہیں ہوئی, وہ ہے, مگر وہ جو ہے میرا خیال میں جو سٹاکس ہیں ریفائنریز کے پاس بیکاز پرائسز گر رہی ہیں وہ لے کے بیٹھ گئے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ پیٹرولیم لیوی اور جو ایکس ریفائنری پرائس ہے اس کے درمیان ہے.
یہ کہتے ہیں کہ ہم مہنگا لے کے جو ہے نا سستا نہیں دیں گے یہاں پہ ریفائنریز والے کہتے ہیں. تو آپ اس and that makes sense, right? That makes economic sense. Ease of doing business یہ نہیں ہے, وہ تو ختم ہو چکا ہے اس ٹائم کچھ بھی نہیں. all right, thank you so much وسیم صاحب for being with us. جی جس طرح سٹارٹ میں آپ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کا سامنا ہوگا بجٹ میں, تو بالکل یہ بات صحیح ہے. مارچ میں جو یہاں پر ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹیو ہے آئی ایم ایف کی, تو اس نے کہا تھا کہ ہم کلوزلی وہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہیں بجٹ میکنگ پروسیس میں. تو ابھی جو ریپڈ فائنانسنگ انسٹرومنٹ میں جو ڈیٹا آیا تھا, جو پروجیکشن آئی تھی, وہ بالکل سیم ہی ہے جو گورنمنٹ اگلے سال کے لیے کر رہی ہے. جس طرح ریونیو کی پروجیکشن ہے 5.1 بلین ٹریلین کی, تو ابھی گورنمنٹ کی اینول کوآرڈینیشن کمیٹی کی جو میٹنگ مل رہا ہے ریپڈ فائنانسنگ انسٹرومنٹ ویب سائٹ پہ انہوں نے اپنے ڈال دیا فنڈ میں. بالکل جی. اسی طرح اگر ہم گروتھ ریٹ کو دیکھ لیں تو بھی بالکل جو آر ایف آئی میں ہے وہ گورنمنٹ کی اینول کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, اس نے اگلے سال کے لیے پروجیکٹ کی ہے. آئی نو ون آف دا اکانومسٹ ان دس کنٹری اشفاق حسن خان صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پی بی ایس کرنے کی کیا ضرورت ہے, سے لے لیں. بالکل جی. اگر اس طرح انفلیشن کو دیکھ لے, اگر اس طرح ایکسپینڈیچر کو, کرنٹ ایکسپینڈیچر کو دیکھ لے, تو بالکل سیم جو آئیڈینٹیکل فگرز ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. It's a bit sad. جی بالکل. I'll introduce ظہیر عباسی صاحب جو کہ فائنانس منسٹری کو کرتے ہیں. تو عباسی صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بجٹ ڈیفیسٹ کدھر جا رہا ہے؟ بجٹ ڈیفیسٹ انہوں نے بجٹ میں پروجیکٹ کیا تھا 7.2% پچھلے سال کا, اور آئی ایم ایف مان گیا تھا کہ اس سال وہی کرو, اس سال وہی کرو. پھر لیٹر آن اگست میں یہ 7.6 آئی ایم ایف نے جو اس کو ریوائز کیا, اپورڈ کیا تھوڑا سا, کیونکہ انہوں نے اگست میں کہا تھا کہ جی 7.2 پچھلے سال نہیں تھا, 8.9 تھا. 8.9 تھا بالکل. تو ابھی انہوں نے جو ہے 8.9 بجٹ سے کووڈ سے پہلے پروجیکٹ کیا تھا. آئی ایم ایف نے اس کو جو 7.6 کر دیا تھا. آئی ایم ایف نے they were not willing to go up to 8.9. تو اب آر ایف آئی میں آئی ایم ایف نے 9.2% کیا ہے, جو کہ ان کی پروجیکشن سے صرف 0.3% آپ فار لاسٹ ایئر 8.9 سے صرف 0.3% انہوں نے پروجیکشن کی ہے, which to me means that the IMF reckons کہ ان کو کچھ سلیشنگ اور کرنی ہے, سپلیمنٹری گرانٹس اور یہ سارا کچھ نہیں کرنا ہے. am I right? Is that مطلب ہے کہ ہم پہ وہ کلہاڑی ابھی ختم نہیں ہوئی. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بجٹ ڈیفیسٹ, مجھے یہ سمجھائیں آپ کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے جتنا بڑھتا ہے it is highly inflationary because the government is spending a hell of a lot more than it is earning اور revenues کا ہے, بہت انفلیشنری پالیسی ہے. اب آئی ایم ایف ایک طرف سے تو مان گیا کہ جی جو آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ پہ ہم فوکس کریں گے, ہم بجٹ ڈیفیسٹ میں نہیں کریں گے, اور اوپر سے یہ مان گئے کہ جی کنٹریکشنری, بہت ہیویلی کنٹریکشنری فسکل مانیٹری پالیسیز جو کہ اسٹائفل کر دے گی اکنامک ایکٹیویٹی کو, رائٹ؟ اور وہ ہوا. تو ایک طرف تو وہ اسٹائفل کریں, دوسری طرف بجٹ ڈیفیسٹ پہ انہوں نے بالکل وہی نہیں کیا, فوکس ہی نہیں کیا آئی ایم ایف نے, جس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی ہے. بلکہ انفلیشن ڈیورنگ دا حفیظ شیخ اینڈ رضا باکر tenure has been more than it was during اسد عمر and مفتاح اسماعیل and اسحاق ڈار. بالکل ایسا ہی you know, تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دو چیزیں جو تھیں وہ مجھے تو کانٹرڈکٹری لگی. اسی کی وجہ سے ہماری انڈسٹریل سیکٹر کی گروتھ بہت زیادہ ہوئی ہے. اس نے سب سے زیادہ جو ہرٹ کیا ہے ہماری انڈسٹری کو, ہرٹ کیا ہے انڈسٹریل سیکٹر گروتھ کو. I come to you again. ہاؤ مچ, وہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ آر ایف آئی میں کتنا کہا ہے انہوں نے فار نیکسٹ ایئر؟ 0.4%. 0.4% was the same, 0.6% تھا کہ 4% تھا فار لاسٹ ایئر؟ لاسٹ ایئر انہوں نے کیا تھا 1.8 سے انہوں نے نہیں 0.6% تھا. تو they want a better improvement in 0.4% minus debt. Come to the debt. What is the debt situation? ڈیٹ کی جو پروجیکشن آ رہی ہے اور جو اسٹیمیشن ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا, جو ایکسٹرنل ڈیٹ, آئی ایم ایف نے اسٹارٹ میں پروجیکٹ کیا کہ جو 39 منتھس کا ای ایف اے پروگرام ہے, اس دوران یہ تقریباً ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام جو اپروو ہوا تھا جولائی میں, بٹ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گئی تھی مئی 12 کو 2019.
تو وہ 38.6 بلین ڈالر کی تھی، پروجیکشن تھی کہ یہ ان 39 منتھس میں یہ ہوگا، لیکن ابھی کووڈ کی وجہ سے $2 بلین مزید اس میں ایڈ ہو گئے، تو یہ 40.6 بلین ڈالر ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ بھی 3.25 سال میں کبھی اتنا بڑھا نہیں، لیکن اس کے ساتھ جو بڑی وہ کنسرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ وہ کمرشل لونز بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. گورنمنٹ نے اس سال کے لیے $2 بلین کی پروجیکشن کی تھی، لیکن ابھی صرف 10 مہینے $2.1 بلین کی ہو گئی ہے. اور EAD نے، اکنامک افیئرز ڈویژن نے فائنانس منسٹری کو یہ لکھا ہے کہ آپ اس پہ مزید ریلائی نہ کریں، کیونکہ شارٹ بورنگ ہے، ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے، اور اس کی میچیورٹی جو پیریڈ ہے وہ بہت کم ہے. رسک بھی تو بہت بڑھ گیا نا ان کے لیے، بیکاز کووڈ کے بعد کون دے رہا ہے. جی، تو یہ ایک کنسرننگ پوائنٹ ہے، اور یہ مزید بھی بڑھے گی جس طرح یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. جی اس سال جو انہوں نے I want to آپ کی سٹوری ایک آئی تھی اسی ہفتے کہ جو IMF ہے اس نے EFF کے حوالے سے کچھ منسٹری آف فائنانس کو کہا ہے. کیا کہا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو آپ کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، سیلری ہے، ڈیفینس کی ہے، یا آپ کی دوسری جتنے بھی ہیں پبلک سیکٹر کی ہے، اس کو جن سے آپ پیسے لیتے ہیں جن کنٹریز سے، اور انہوں نے 1-2% کٹ کیے، تو آپ بھی اس کو کٹ کریں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے، سیلری بل کو جتنا بھی ہے، پینشن اور سیلری بل کو، اور باقی نے تو بتایا کہ وہ 20% انہوں نے ایڈیشنل مانگا. ایک کنٹراڈکشن چل رہی ہے. باقی اور سنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی کیبنٹ ڈویژن کے خرچے کاٹو. اب وہ کیا کاٹیں گے؟ بسکٹ تو دے نہیں رہے، اب چائے بھی کٹ جائے گی، پانی کاٹ دیں گے. مطلب ہے کہ ہی ہیز ٹو میک اے بگ سلیش ان ادر ایریا. تو یہ تو میننگ لیس ہوں گے نا، بھینسوں کو کر دیا. دس از آئی تھنک اس کی وہ جو ہے جو ایکوسٹک جو نظر آتا ہے نا جی، وہ بہت اچھا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ چیزیں بیچیں، یہ ساری خرچے کم کیے. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ ہیز ویری لٹل امپیکٹ آن دا بجٹ ڈیفیسٹ. ایبسلیٹلی ایسا ہی ہے. اور یہ انہوں نے کہ پاور سیکٹر پہ بھی آپ اتنا زیادہ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ بالکل 20 کے تھرو ٹارگیٹڈ کریں. کوشش تو یہ کر رہے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کچھ ہوگا، کیونکہ ان سے جب Do you think that the IMF and Pakistan will come to an agreement before the budget کو اب رہ کتنے دن گئے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک یہ بجٹ ڈیلے کرنے کی ایک ریزن بھی یہی تھی. تو ابھی تک تو جو لگ رہا ہے کہ ڈیلے تو سچ نہیں ہوا. 5 تھا پہلے، ایک ہفتہ تو ایک ہفتہ ڈیلے ہوا ہے، لیکن یہ لگ نہیں رہا، کیونکہ ادروائز تو ابھی تک سیٹل ہونے جانی چاہیے. Do you think we have any option but to agree to the fund اگر وہ اڑ جائیں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے. ادروائز all the loans will become, if IMF withdraws we won't be able to get any money from anywhere. 3-4 دفعہ ہماری وہ بات ہوئی IMF جو آفیشل ہے ان سے، لیکن ان کی جو موڈیلٹیز ہے وہ ابھی بھی اس پہ اڑے ہوئے ہیں، اور لگ نہیں رہا. گورنمنٹ تو یہ کوشش کریے کہ جو ٹارگیٹس ہے، چاہے وہ ریونیو ٹارگیٹ ہو یا جو دوسرے، بٹ اگر آپ دیکھیں ایک طرف سے طاہر صاحب، تو جو وہ کہہ رہے ہیں اسٹرکچرل، اب دیکھیں وہ ہمیں گھومن صاحب نے اور سہیل صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو ٹیکس اسٹرکچر ہے وہ بالکل اسی طرح ہے. آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس پہ کر رہے ہیں. آپ کا جو پاور سیکٹر ہے وہ کہتے ہیں کوئی امپرومنٹ نہیں ہو رہی. آپ نے ایز آف ڈوئنگ وسیم صاحب سے دیکھا، آپ نے ان سے دیکھا وہ جو احساس پروگرام میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بہت بڑا پروگرام کیا. 120 سے 180 تو زیادہ مجھے نہیں لگ رہا اتنا کوئی اتنے تو ہر سال وہ ان اینی کیس 20 بلین بڑھایا کرتے تھے. مطلب ہے کہ 140 ہو جاتا، انہوں نے 180 کر دیا. سو فار می دیر از نتھنگ دے نیڈ ٹو. اور گورننس جو ہے وہ اتنی پور نظر آتی ہے، اور وہ اس گورنمنٹ کا زیادہ ایشو ہے بنسبت پیچھے گورنمنٹس کا. ہم بڑا شور مچاتے تھے کہ بہت ایشو ہے، کرپشن ہے، گورننس کی ایشوز ہیں، یہ ہے، بٹ وہ امپروو ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو IMF's insistence makes sense to me, don't you think? بالکل یہی ہے. اور وہ کہہ بھی رہے کہ گورنمنٹ نے کی جو کمٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو جیسے یہ کووڈ کے جو امپیکٹس ہے یہ ختم ہوتے، جو ہماری کمٹمنٹ پہ اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے اور EFF کو آگے بڑھائیں گے. لیکن ابھی وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں جو ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وی ول سی اور ایڈجسٹمنٹ اور یہ اور وہ. تو وہ شی از لیونگ سم latitude but not some room but not a hell of a lot, not the kind of room they want. What do you think? Do you think آپ کہہ رہے ہیں کہ agreement 12 تک نہیں ہو پائے گی؟ حالات تو نہیں، مگر as he says we have no other option. کچھ نہ کچھ ان کو ماننا پڑے گا تبھی ہوگا. کچھ نہ کچھ یا lot
ہمیں تو لاٹ لگتا ہے لیکن اگر کچھ تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی دکھائیں تو بڑا میجر چنک ان کو ماننا پڑے گا کہ کہاں کہاں سے IMF میرے خیال میں دی اونلی پلیس ویئر they will have flexibility is کہ they agree to everything, جس طرح پچھلے سال کیا، جس طرح انہوں نے جو کیا تھا مئی 2019 کو انہوں نے سب کچھ مان لیا تھا، بلکہ وہ یاد ہے آپ کو یونس زاغا صاحب کو چلتا کیا تھا بیکاز انہوں نے کہا تھا کہ یہ 5.5 ٹریلین کا تم نے جو رکھا ہوا ہے ریونیو ٹیکس ریونیو ٹارگیٹ، اٹ از امپاسبل بیکاز آپ نے 2.4% گروتھ نیچے کر دی ہے، تو ہاؤ ول یو اچیو دس؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ مان لیں سارا کچھ اور پھر ان کو جو ہے بجٹ ہاں they will see if they can adjust, but I think کہ اس میں حفیظ شیخ صاحب کو وارننگ ہونی چاہیے بیکاز یہ جب 2010 میں بھی آئے تھے نا تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی چالاکیاں دکھانے کی کوشش کی تھی کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم ٹیکس سیکٹر کو نیچے کریں گے، ہم پاور سیکٹر کو نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد اس وقت کا جو تھا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو شوکت ترین صاحب نے کیا تھا وہ سسپینڈ ہو کے پھر کینسل ہو گیا تھا. تو یہ ایک ڈینجر حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ ہے. خواتین حضرات، آپ نے سنا ہمارے بیٹ رپورٹرز کی بہت ہی میرا خیال میں ایکسپرٹ ان ون سینس رائے تھی کہ یہ جو بجٹ ہوگا 2020 to 21 دس از گوئنگ ٹو بی ایکسٹریملی چیلنجنگ. جیسے میں نے شروع میں کہا 2 کنسٹرینٹس ہیں، ایک تو یوزول کنسٹرینٹ ہے ان ٹرمز آف ریونیو، اور اگر یہ اپنا ٹیکس اسٹرکچر کو امپروو نہیں کریں گے، اس کو ایکویٹیبل نہیں کریں گے، اس کو اناملس نہیں کریں گے، اور اس کو آپ فیئر نہیں کریں گے، تو یہ چیز جو ہے آپ اس کو امپروو نہیں کریں گے جس طرح کہ جو IMF کہہ رہا ہے کہ کریں، تو یہ خراب ہی رہے گا اور یہ ایشو ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے گا جیسے کہ رہا ہے. وی نیڈ ٹو چینج گورننس، وی نیڈ ٹو امپروو گورننس، اینڈ دیٹ از ناٹ کوائٹ ایویڈنٹ رائٹ ناؤ. میری جو ہماری جو میرے خیال میں کلیکٹیو اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ایک اور جو کنسٹرینٹ ہے جو کہ بہت ساری ہماری گورنمنٹس لے چکی ہیں بیکاز یہ 22واں یا 23واں IMF پروگرام ہے، وہ IMF کی کنڈیشنز ہیں. اینڈ ایز ٹائم ایز پاسٹ IMF کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ریجڈ ہوتا جا رہا ہے. وہ پہلے وہ لیٹیچیوڈ جو دے رہا تھا، جو میرے خیال میں ایون ڈار صاحب کو اتنا زیادہ انہوں نے لیٹیچیوڈ دیا تھا اور ہم کمپلین کرتے تھے، وہ اب لیٹیچیوڈ دینے کی وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ دینا چاہ رہے ہیں. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ، خدا حافظ.